رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اپنی زندگی میں آنے والے اس انسان کی قدر کرو جو تمہارے بنا مطلب کے عزت اور مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو۔ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہیں، آنسو تو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ ان لوگوں کی بھی عزت کریں جو عزت کے قابل نہ بھی ہوں، کیونکہ یہ آپ کے کردار کا عکس ہے، نہ کہ ان کے برتاؤ کا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص تم کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم تسلی میں آ جاتے ہو، لیکن جب اللہ رب العالمین تم سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو تم اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں ہیں جو اللہ کو اپنی ضرورتوں میں محتاجوں کی طرح پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے جو صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنی ضرورت کے وقت پکارتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ہر چیز کثرت سے مانگنی چاہیے، ہمیں آسمان کو اپنی دعاؤں سے بھر دینا چاہیے، پھر اللہ ہمیں اپنی عظمت اور جلال کے مطابق نوازے گا اور ہمیں کثرت سے نوازے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دل کا ٹوٹنا، ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جانا ہماری بدقسمتی ہے۔ نہیں، وہ تو اللہ سے جڑنے کا مقام ہوتا ہے۔ جب دنیا کے ہر رنگ ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں، جن کو سب سے زیادہ عزت محبت دے چکے ہوتے ہیں، اور وہ ٹھکرا دیتے ہیں، تو اللہ تھام لیتا ہے۔ جب ہم اپنا ٹوٹا ہوا دل اس کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ اپنی محبت سے اس خالی دل میں رنگ بھر دیتا ہے۔ ہاں وہی تو ہے، بس اس کے پاس جانے کی دیر ہوتی ہے، سجدے میں گرنے کی دیر ہوتی ہے، پھر بس ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ سے محبت۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا، کسی وقت میں کیا گیا صبر، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزرا ہوا کوئی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور اللہ کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کن فایا کن، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں، اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں۔
اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے، دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ کو تم بہت پیارے ہو، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا برم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ جان لو اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ خاموش ہو جانا بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا صلہ دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہم کو بہت اعتبار اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آہستہ آہستہ دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنے چھوٹے چھوٹے غم صرف انہی کو بتانا چاہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہاری سوچ بھی اس جگہ نہیں جا سکتی جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔